انسانی فطرت اگر اپنی جگہ پر قائم رہے تو انسان اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سے بڑا ذہن چاہتا ہے۔ کوئی تجربہ کار اور ماہر آدمی آ کر اسے رائے دیتا ہے کہ اس کالونی میں پلاٹس بک رہے ہیں اور بیٹے یہ نہیں یہ خرید لیں، تو وہ ایک منٹ سوچ کے پھر فیصلہ بدل دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کا تجربہ اور ذہن مجھ سے بڑا ہے۔ تو انسان اگر عقل قائم ہو اور شعور کام کرتا ہو تو اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سے بڑا ذہن چاہتا ہے۔ کبھی محبت اور عقیدت اس بات پہ پردہ ڈال دے تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ اس کرنے والے کی اپنی مرضی یا مجبوری ہے۔ چیز سستی ہے اور بیوی کی فرمائش یہ ہے، ماں کی فرمائش یہ ہے کہ لا کے دو، تو وہ جانتا ہے کہ شہر میں یہ چیز نایاب ہے، بیچنے والا دکاندار غلط کام کر رہا ہے، گراں فروشی ہے، لیکن محبت مجبور کرتی ہے کہ 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خرید لائے، کیونکہ اس کے پیچھے کسی کی خوشی مطلوب ہے۔ کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری دکان اس میں ڈالتا ہوں، اور 1 کروڑ کی دکان ہے اور وہ کہتا ہے 90 لاکھ۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی مجبوری سے کوئی بات مانے یا محبت سے کوئی بات مانے، وگرنہ انسانی ذہن کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سے برتر اور عالی ذہن چاہتا ہے۔ اس لیے یہ جتنی مذہبی رہنمائی ہے، جتنے وعظ اور نصیحتیں ہیں، اور جتنا یہ ممبر اور اس پہ بیٹھ کے کرنے والی تقاریر ہیں، یہ بسا اوقات اس کم درجے کی ہوتی ہیں کہ بچے ہنستے ہیں دل میں اور سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو دنیا کا پتہ نہیں، لیکن بولتے اس لیے نہیں کہ خوف ہے اگر کہہ دیا تو کفر کا فتویٰ لگے گا، یا پھر ادب ہے کہ نہیں بڑے ہیں جو کہتے ہیں بس سن لو۔ اس لیے مذہب کی دعوت، دین کی دعوت، شریعت کی دعوت اور لوگوں کو اللہ کے دین کے متعلق بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا ذہن سننے والوں کے ذہن پہ کوئی نہ کوئی کسی حیثیت سے بڑاپن رکھتا ہو، وگرنہ نہ کوئی سنے گا نہ کوئی مانے گا۔